بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں والداؤں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم قبیلہ بنو ہوازن کی شاخ بنو سعد کی سیدت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اور مشہور رضائی والدہ ہیں۔ آپ نے طویل عمر پائی اور اپنے فاتح اور حکمران بیٹے کی شان و شوکت کو بھی دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بنو ہوازن کے بہت سے آدمی جنگی قیدی بنا لیے گئے، مگر سیدت حلیمہ سعدیہ کی خاطر ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاگزیں ماں کی محبت کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد احترام اور محبت سے پیش آتے اور ان کے خاندان سمیت ان کا بہت خیال کرتے تھے۔ حضرت ابو طفیل عامر فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ اذا قبلت امرأة حتی دنت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسط رداءہ فجلست علیہ۔ میں نے جعرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک عورت آئی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ ہیں۔ سیدت فاطمہ بنت سعد زوجت سیدنا ابو طالب، سیدت فاطمہ بنت سعد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ سیدت فاطمہ اپنے فرزندوں سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچی سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بعد سیدت فاطمہ کو والدہ محترمہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے وصال پر آپ نے یہ تاریخی کلمات فرمائے، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھیں لیکن مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ سیدت فاطمہ بنت اسد جنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں پر ان 70,000 فرشتوں کو ان پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خواتین کے بھی فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔